جی دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے 3 ایسے سٹاکس پیش کرنے جا رہے ہیں جنہیں ہم اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں یقینی طور پر بیمار حصص کا لقب دے سکتے ہیں۔ اس لسٹ میں سب سے پہلے نام بینک آف پنجاب کا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بی او پی نے گزشتہ 18 سالوں میں اپنے شیئر ہولڈرز کو کیا دیا۔ پہلے ڈیویڈنڈز کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ بی او پی نے 2018 کے رزلٹ پر مارچ 2019 میں 7.5% ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا۔ پھر 2019 کے رزلٹ پر فروری میں 7.5% ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا۔ پھر 2020 کے رزلٹ پر فروری 2021 میں 10% ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا۔ اس کے بعد 2021 کے رزلٹ پر کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا۔ اب بونس شیئرز کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ بی او پی نے 20% بونس شیئرز کا اعلان کیا۔ پھر 2005 میں دوبارہ 20% بونس شیئر کا اعلان کیا اور ایک بار پھر 2005 میں دوبارہ 30% بونس شیئرز کا اعلان کیا۔ 2006 میں بی او پی نے 22% بونس شیئرز دیے۔ 2007 میں بی او پی نے 2 بار بونس شیئر دیے، یعنی پہلے 32.5% اور پھر 10%۔ 2008 میں بی او پی نے 25% بونس شیئرز دیے۔ پھر 2022 میں بی او پی نے 12.5% بونس شیئرز دیے۔ اب بی او پی رائٹ شیئرز کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ 2006 میں بی او پی نے 1.25% رائٹ شیئر دیے۔ 2013 میں 99.53% رائٹ شیئر دیے۔ 2013 میں ایک بار پھر 47.38% رائٹ شیئر دیے۔ 2017 میں 70% رائٹ شیئر دیے۔ دوستو، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بی او پی کو بیمار شیئرز کی لسٹ میں کیوں شامل کیا ہے۔ اس کی یقیناً کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں بی او پی کے پے آؤٹ کی طرف نظر دہرانی چاہیے، یعنی گزشتہ 18 سالوں میں اس نے صرف 3 دفعہ ڈیویڈنڈ دیا اور وہ بھی بہت کم پرسنٹیج میں۔ اب اس کے بونس شیئرز کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2004 سے لے کر 2008 تک بی او پی نے تھوک کے حساب سے بونس شیئرز دیے۔ اس دوران بی او پی نے یہ چیز نظر انداز کر دی کہ ان بونس شیئرز پر بی او پی کو کبھی ڈیویڈنڈ بھی دینا پڑ سکتا ہے اور زیادہ شیئرز پر ڈیویڈنڈ کی رقم بھی زیادہ ہی دینا پڑے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بی او پی ڈیویڈنڈ دینے سے زیادہ تر اجتناب ہی کرتا ہے۔ اب اس کے رائٹ شیئر ہی کی طرف دیکھ لیں۔ 2013 سے لے کر 2017 تک بی او پی نے تھوک کے حساب سے رائٹ شیئرز ایشو کیے اور اپنے پیڈ اپ کیپٹل کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے شیئرز کی تعداد میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا، مگر اس بڑھے ہوئے کیپٹل سے آنے والی رقم کو ایفیشینٹلی یوز نہیں کیا۔ حال ہی میں اس کے اینیول رزلٹ کی طرف دیکھ لیں۔ اپنی ارننگ تقریباً ڈبل ہونے کے باوجود بھی اس نے شیئر ہولڈرز کو کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا اور ایک بار پھر بونس شیئرز دے دیے۔ اب بی او پی کی شیئرز ٹریڈنگ ہسٹری کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔
پچھلے 18 سالوں میں بی او پی نے 130.30 کا ہائی لگایا 2005 میں اور 4.51 کا لو لگایا 2011 میں، اور اس کی شیئر پرائس زیادہ تر اسٹیگننٹ ہی رہی ہے، یعنی شیئر ہولڈرز کے لیے کیپٹل گینز کے بھی چانسز نہ ہونے کے برابر رہے ہیں۔ اب ہم اپنی دوسری بیمار کمپنی سینرجیکو پاکستان لمیٹڈ کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ سینرجیکو 15 جولائی 2002 میں لسٹ ہوئی۔ اپنی لسٹنگ سے لے کر اب تک کمپنی نے کبھی کوئی ٹھوس پروگریس نہیں دکھائی، ماں سوائے اس کے کہ یہ اپنا نام ہی بار بار تبدیل کرتی رہی ہے، یعنی پہلے بوسیکور پاکستان، پھر بائیکو پیٹرولیم اور اب سینرجیکو۔ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ نام بھی اسے راس آتا ہے یا نہیں۔ اب اس کے پے آؤٹ کی طرف نظر دہرا لیتے ہیں۔ کمپنی نے 2006 میں پہلی بار بونس شیئرز کا اعلان کیا، مگر جلد ہی اسے اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا کیونکہ رولز کے مطابق اس کے ریزروز اتنے زیادہ نہیں تھے کہ بونس شیئرز دے سکیں۔ پھر اس نے بونس شیئرز کے بجائے ڈیویڈنڈ کا اعلان کر دیا، لیکن ذرا ٹھہریے، جلد ہی 2007 میں کمپنی نے 60% رائٹ شیئرز ایشو کر کے نہ صرف اپنا دیا ہوا ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈر سے واپس لے لیا بلکہ مزید پیسے اور بھی لے لیے رائٹ شیئرز کی مد میں۔ اس کے ریسنٹ رزلٹ کی طرف نظر دہرا لیتے ہیں۔ اس کے دوسرے کوارٹر میں اس کا لاس 11 پیسے رہا اور ہاف ایئر کا لاس 23 پیسے رہا۔ اب اس کی ٹریڈنگ ہسٹری کی طرف نظر دہرا لیتے ہیں۔ لسٹنگ سے لے کر اب تک کمپنی نے 46 روپے کا ہائی لگایا 2003 میں اور 3 روپے 55 پیسے کا لو لگایا 2008 میں۔ اب ہم اپنی تیسری بیمار کمپنی یعنی پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل کی طرف نظر دہرا لیتے ہیں۔ اس کمپنی نے 2014 میں 1290% رائٹ شیئر ایشو کیے، پھر 2015 میں 34% رائٹ شیئرز ایشو کیے، پھر 2016 میں 16.94% رائٹ شیئر ایشو کیے، پھر 2018 میں 20.19% رائٹ شیئر ایشو کیے، یعنی 2014 سے لے کر 2018 تک یہ کمپنی تھوک کے حساب سے صرف رائٹ شیئر ہی ایشو کرتی رہی ہے اور آج تک اپنے شیئر ہولڈرز کو کوئی ڈیویڈنڈ یا بونس نہیں دیا۔ اس کے حالیہ کوارٹر یعنی پہلے کوارٹر کا رزلٹ ہی دیکھ لیں، یہ بھی نقصان میں ہی نظر آتا ہے۔ اب اس کی شیئر ٹریڈنگ ہسٹری کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ اس کمپنی نے 145 روپے 99 پیسے کا ہائی لگایا 2014 میں اور 6 روپے 82 پیسے کا لو لگایا 2019 میں۔ ان تینوں کمپنیوں کی شیئرز ٹریڈنگ سے بھی لوگوں کو کافی نقصان ہوا ہے، اور اگر غلطی سے ان کمپنیوں کو کبھی اپر کیپ لگ بھی جائے تو اگلے ہی دن وہ پیسے واپس ہو جاتے ہیں۔ اس کے ویڈیو کے اختتام پر آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔